الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام معزز و محترم حضرت علامہ مولانا محمد تحسین رضا عطاری مدنی صاحب، معزز و محترم علماء عظیم وقار اور محتشم پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جاری اور ساری ہے جو رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بابرکت سے کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور مقصد اپنے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے سینے اور ذہن کو منور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بانیان محفل کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، آمین، کہ جنہوں نے ہمارے لیے اس محفل پاک کا انتظام کیا اور ہمیں اپنے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا۔ یہ مختلف بہانے ہوتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے، اور انسان کے لیے یہ ذکر اس دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت و بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، آیت مبارکہ تو چند کلمات پر مشتمل ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن پاک کی بلاغت ہے کہ چند جملوں میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو اعتراضوں کے جواب دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کہ لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں۔ اور ایک اعتراض بعض لوگوں کا یہ تھا کہ یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، ہم جیسے ہیں، بس وہی کا فرق ہے، یہ پیغمبر ہیں، ہم پیغمبر نہیں، باقی تمام تر معاملات میں ہم جیسے ہیں۔ حالانکہ اگر عقل اور فراست سے سوچا جاتا تو یہ فرق بھی کافی فرق تھا کہ وہی کا فرق، نبوت و رسالت کا فرق بھی کوئی معمولی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل تو نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں،
عام انسان اگر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتا ہے، بہرحال اعتراض کرنے والوں نے کیا ہے، سوچنے والوں نے سوچا، لکھنے والوں نے لکھا، تب سے لے کر آج تک یہ بات چل رہی ہے کہ ہے تو اللہ کے رسول لیکن ہیں ہم جیسے، کیونکہ ان کے کھانے پینے کو دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، سونے جاگنے کو دیکھیں، احد میں دندان کی شہید ہونے کو اور طائف میں جسم مبارک کے لہو لہان ہونے کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ انسان ہیں ہم جیسے، ان کے جسم سے بھی خون بہتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، اور جب جسم کی طبع اور طبیعت چاہتی ہے تو آرام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یہ واضح کر رہی ہیں کہ ہم جیسے ہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ ہمارا تقاضا یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو نہ دیکھا جائے۔ ضرور دیکھیں جو سیرت مصطفیٰ کو پرکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، سیرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور دیکھیں، کھانے پینے کو بھی دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کو بھی دیکھیں، سونے جاگنے کو بھی دیکھیں۔ لیکن ایک سوال اور ایک التجا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے والوں ضرور دیکھو، ہر اعتبار سے، ہر گوشے سے، ہر انداز میں رحمت کونین کی سیرت کو پرکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم رسول اللہ کے سونے جاگنے کو نہ دیکھیں گے تو ہمیں سونے جاگنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اگر ہم ان کے کھانے پینے کو نہ دیکھیں گے تو پھر کھانے کا انداز ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ اگر ان کے چلنے پھرنے کو نہ دیکھیں گے تو پھر چلنے پھرنے کا سلیقہ ہمیں کہاں آئے گا؟ اگر ان کے احد میں دندان کے شہید ہونے کو نہ دیکھیں گے تو سر کٹانے کا جذبہ کہاں ملے گا؟ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، ضرور دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر اعتبار سے صرف ایک سمت، ایک جہت اور ایک طریقے سے نہ دیکھیں۔ اگر تم مصطفیٰ کے کھانے پینے کو دیکھتے ہو، سونے جاگتے کو دیکھتے ہو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہو، اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمین پر چلنے کو دیکھتے ہو تو کہکشاں سے گزرنا بھی تو دیکھو، عرش پہ گامزن ہونا بھی تو دیکھو، اور کعبہ کو، حسین کی بلندیوں کو چھونا کو بھی دیکھو۔ اگر تم مکے میں چلنا دیکھتے ہو، اگر تم طائف میں جسم کے لو لہان ہونے کو دیکھتے ہو تو یہ منظر بھی دیکھو کہ شب معراج سینہ شق ہوا، ایک قطرہ خون کا نہ نکلا، اس منظر کو بھی دیکھو۔ اگر تم وادی مکہ میں پاؤں پر کانٹوں کے چبھنے کو دیکھتے ہو تو پھر یہ منظر بھی دیکھو کہ مصطفیٰ نے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں، اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا ہے، وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو۔ اگر تم ان مناظر کو دیکھتے ہو تو پھر میرے مصطفیٰ کی ان کمالات بھی دیکھو کہ کبھی ان کی بارگاہ میں پہاڑ درود پڑھ رہے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، جانور سجدے کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا تقاضا یہ نہیں، دیکھو، ضرور دیکھو، ہر سم سے اور ہر جہت سے دیکھو۔ اگر وہ دیکھتے ہو تو یہ بھی دیکھو، اور تقاضا اس لیے ہے کہ جب تک تم مصطفیٰ کے کھانے پینے کو دیکھو گے، اٹھنے جاگنے کو دیکھو گے، اور تم مصطفیٰ کے چلنے پھرنے کو دیکھو گے تو تم نبی کو خدا خدا کہو گے، اور جب تم مصطفیٰ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہونا دیکھو گے، لاکھ مقام کی بلندیوں کو چھونا دیکھو گے تو اپنے جیسا نہ کہو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، رسالہ یا رسول اللہ، حق اہل
سنت زندہ باد. بات کو سمجھنا چاہیے. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، میں اس لیے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھ بیٹھے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، عیسائیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنایا، لیکن اس کے ساتھ جانوروں کا سجدہ کرنا، لا مقام کی وسعتوں میں جانا، یہ بتا رہا ہے کہ ہم جیسے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ان دونوں اعتراضوں کا جواب ایک آیت میں دیا. قد جاءکم من اللہ، اے یہ کہنے والوں کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، میں اللہ کی طرف سے آئے. نور و کتاب مبین، اے اپنے جیسا کہنے والوں آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تم جیسا نہیں، نور بن کر آئے. سبحان اللہ. اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب ای القرآن. فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ آئے تمہارے پاس نور یعنی محمد مصطفیٰ کی ذات. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینور بہ الابصار ویہدیہا للرشاد. فرمایا آئے ہیں نور یعنی محمد جو راستوں کو روشن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں. اور فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور ای محمد نور الانوار و نبی المختار. فرمایا وہ تو سب نوروں کے نور احمد مختار کی ذات ہے. اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور محمد سمی نورا لأنہ ینور الابصار ویہدیہا للرشاد. فرمایا کہ رب نے مصطفیٰ کو نور فرمایا ہے اس لیے کہ وہ اندھی آنکھوں کو بنا عطا کرتے ہیں، وہ اندھیروں کو روشن سے بدلتے ہیں، وہ جنت کے راستے پاک و ستھرے کرتے ہیں. میں اس لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے یہ واضح کیا. اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حاصل و نازل، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو سراج و منیر بنا کر بھیجا. سراج سورج کو کہتے ہیں اور منیر چاند کو کہتے ہیں. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. اور ہم نے آسمان پر سراج و منیر چاند اور سورج کو پیدا کیا. کیا کیا؟ چاند اور سورج کو اللہ رب العزت نے روشنی عطا کی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کو صرف چاند نہیں کہا، صرف سورج نہیں کہا، بلکہ مصطفیٰ کریم کو چاند بھی فرمایا اور سورج بھی فرمایا. سبحان اللہ. چاند وہ جو رات کو چمکتا ہے، سورج وہ جو دن کو چمکتا ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہیں جو ہر وقت چمکتے ہیں. سبحان اللہ. جو دن کو چمکا وہ چاند سورج بن گیا، اور جو رات کو چمکے وہ چاند بن گیا. لیکن کریم نبی کو صرف سورج یا صرف چاند نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ دن کو بھی چمکتے ہیں، رات کو بھی چمکتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر چاند کا کمال اور سورج کا یہ ہے وہ چمکتے ہیں تو ظاہر روشن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ چمکتے ہیں تو ظاہر روشن کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ چمکتے ہیں تو ظاہر بھی روشن کرتے ہیں، باطن بھی. سبحان اللہ. اور چاند سورج کا کمال یہ ہے ان کی روشنی زمین کو چمکدار کرتی ہے اور اندھیرے میں راستہ بتاتی ہے اس دنیا کا، لیکن مصطفیٰ کی چاندنی ان کے نور کی تجلی یہ ہے وہ صرف دنیا کا نہیں جنت کا راستہ بتاتے ہیں. صرف دنیا کا نہیں جنت کا راستہ بتاتے ہیں. تو بڑا تعجب ہے کہ جو رات کو چمکا تو نور کہا، جو دن کو چمکا تو نور کہا، جس نے اس دنیا کو روشن کیا اسے نور کہہ دیا، جس نے اس زمین پر روشنی ڈالی اس کو نور کہہ دیا. لیکن تعجب اس بات پر ہے دن رات کو چمکنے والے کو
لیکن جو دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے، ظاہر بھی روشن کرتا ہے، باطن بھی روشن کرتا ہے، اس دنیا کو بھی چمکاتا ہے، وہ قبر کو بھی چمکاتے ہیں، وہ حشر و محشر کو بھی چمکاتے ہیں۔ دنیا کو چمکائے تو نور، جو ساری کائنات کو روشن کرے وہ نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اور پھر نور پاک کا معنی بھی علماء نے یہ بیان کیا، فرماتے ہیں النور کیفیت تدرکها الباصرة اولا وبواسطتها السائر المبصرات۔ فرمایا نور اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اولاً آنکھ دیکھتی ہے اور پھر اس کی روشنی سے ساری کائنات کو دیکھ لیتی ہے۔ چاند اور سورج کو نور کہا جاتا ہے کیونکہ آنکھ ان کو دیکھنے کے بعد کائنات کی جس چیز کو چاہے دیکھ سکتی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النور جوہر مجرد ظاہر لذاتہ و مظہر لغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ نور ایک جوہر مجرد ہے جو خود ظاہر ہے اور دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خود کیا ہے؟ ظاہر، اور دوسرے کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے۔ یہ دونوں تعریفیں نور مصطفیٰ پہ سر کیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اولاً، کیا ہے؟ کیفیت تدرکها الباصرہ، اولاً آنکھ اس کو دیکھتی ہے اور اس کے توسل سے جنت کو دیکھ لیتی ہے، اس کے توسل سے راہ ہدایت کو دیکھ لیتی ہے، اس کے توسل سے اللہ رب العزت اسلام کی چمک عطا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات دکھا دی۔ اور امام غزالی کی تعریف کے اعتبار سے فرمایا کہ نور وہ ہے جو خود روشن ہے، خود ظاہر ہے، لیکن جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ اسے بھی روشن کر دیتا ہے۔ میرے کریم نبی ظاہر ہیں، کیا ہیں؟ ظاہر ایسے کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے۔ میں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، میں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں ظاہر ایسے کہ کائنات کی ہر چیز جانے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بشر بھی جانتے ہیں آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، حجر بھی جانتے ہیں آپ رب کے نبی ہیں، اور درخت بھی جانتے ہیں آپ سبب تخلیق کائنات ہیں، اور پہاڑ بھی جانتے ہیں آپ رب تعالیٰ کے رب کے نبی اور پیغمبر ہیں، بادل بھی جانتے ہیں، چاند اور سورج بھی جانتا ہے، درخت کائنات کا ہر ذرہ ظاہر ایسے کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے۔ جس کے قریب سے گزرتے ہیں وہ انہیں رسول کہتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، وہ اگر اشارہ کرتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اگر اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اور ان کے ظاہر ہونے کی شان یہ ہے اگر چاند دیکھتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو فرمایا ظاہر ایسے کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، آپ رب کے نبی ہیں، کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور فرمان مظہر ایسے یہ نور مصطفیٰ جہاں رہا جس کی نسبت اس نور سے ہوئی، اللہ نور سے بھی روشن و منور کر رہا۔ مظہر ایسے میں کہ جب یہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ خود تو روشن ہے لیکن جہاں جہاں رہا ہے، جس کو نوازا ہے اسے بھی روشن و منور کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیش علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو پیکر حسن و جمال بنے۔ اگر ابراہیم کی نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکے تو نجی اللہ بنے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکے
تو خلیل اللہ بنے. اگر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا ہے تو ذبیح اللہ بن گئے. اور اگر ہاشم کی پیشانی میں چمکتے ہیں تو رب تعالیٰ سرداری عطا کرتا ہے. اگر حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا ہے ابرا کے ہاتھی میں سجدہ کرتے ہیں. اگر سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے ہیں تو جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں درخت بھی انہیں سلام کرتا ہے. اور جب نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے بطن میں منتقل ہوتا ہے انبیاء انہیں بشارت دیتے ہیں. اور یہی نور مصطفیٰ جب اس دنیا میں چمکتا ہے تو کفر کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے, کائنات کا زردہ چمک جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. تو ظاہر ایسے کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے, اور مظہر ایسے کہ جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی روشن اور منور کیا. قرآن مجید کے اندر جب ہم آیات طیبات آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی پڑھتے ہیں, ان کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی جیسے مفسر لکھتے ہیں کہ وہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو وہ سجدہ اصل میں نور محمدی کو. سبحان اللہ. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. مصنف ابن عبد الرزاق, امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا, اور یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے سوال کیا, میں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی. میں نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا وہ نور النبی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالی ثم خلق فيها كل خير وخلق بعدها كل شيء حين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب 12,000 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق الكرسي من قسم والعرش من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم ثم جعل قسم الرابع 4 اقسام. فرمایا اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس نور میں ہر بلائی پیدا کی, اس کے بعد ہر چیز کو پیدا کیا, اور جب تیرے رسول کے نور کو پیدا کیا اس نور کے 4 حصے کیے. ایک سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا, ایک سے کرسی کو پیدا کیا, ایک سے حاملین عرش کو پیدا کیا, پھر چوتھے کے 4 حصے کیے, اور میں پھر اللہ رب العزت نے 12,000 سال اسے مقام حب میں رکھا اور پھر اس کے 4 حصے کیے. ایک سے رب نے لوح کو پیدا کیا, ایک سے قلم کو پیدا کیا, اور ایک سے رب نے جنت کو پیدا کیا, پھر چوتھے کے 4 حصے کیے. میں پھر 12,000 سال رب نے اسے مقام خوف میں رکھا. ایک سے رب نے سورج کو پیدا کیا ہے, ایک سے چاند کو پیدا کیا, ایک سے رب نے فرشتوں کو پیدا کیا, پھر چوتھے کے 4 حصے کیے اسے مقام بچھا میں رکھا ہے. میں پھر رب تعالیٰ نے اس سے علم کو پیدا کیا, حکمت کو پیدا کیا, عقل کو پیدا کیا. میں ثم نظر اللہ ہو, پھر چوتھے کے 4 حصے کیے, اس پر اپنی نظر رحمت فرمائی. پھر اس میں اس نور سے پسینے سے قطرے طبقتے ہیں, اور قطروں سے اللہ نے انبیاء کی روح کو پیدا کیا. ثم تنفست ارواح الانبیاء, پھر انبیاء نے جب سانسیں لی ہے اور سانسوں سے اللہ نے شہداء کو پیدا کیا, صالحین کو پیدا کیا, صدیقین کو پیدا کیا ہے. میں انبیاء سانسیں لیتے رہے, رب اس کائنات کو پیدا کیا,
العرش من دوری واللوح من دوری والقلم من دوری والملائکۃ السماوات السبع من دوری. میرے رب نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ. ساری کائنات نور مصطفیٰ کا فیضان ہے. سب انبیاء جز ہیں. اللہ حضرت نے فرمایا سب انبیاء جز ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور کا. اسی حوالے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اور یہ جو محرمہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، محرمہ چاند و سورج پہ ہے اطلاق آتا نور کا. بیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. پیارے ساری کائنات میں روشنی تیری، ساری کائنات کی اصل مصطفیٰ ہے، مبدا مصطفیٰ ہے. سب سے پہلے رب نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد آگے حدیث ہے فرمایا پھر اللہ رب العزت نے اس نور پر پردے ڈالے. کیا کیا؟ اور آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس نور کو پہلے زمین پر بھیجا، پھر جبین آدم میں منتقل کیا، پھر یہ پاک پشتوں سے یہ نور منتقل ہوتا ہوتا اس زمین پر جلوہ فرما ہوا. اور میں جب نور مصطفیٰ یہاں تشریف لایا تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کائنات کا ہر ذرہ روشن ہوا. کیونکہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے خرجت منی نور، میں مجھ سے ایک نور نکلا جس سے میں نے شام و کسرا کے محلات کو دیکھا. کیا کیا؟ شام و کسرا کے محل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصل ہے ساری کائنات. کیا ہے؟ ساری کائنات کی اصل ہیں. باقی ساری کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فیض ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا خیر اگر نور ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ایک ذہن میں سوال آ سکتا. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ مدرسہ دہلوی کہ میں نے یہ سوال میرے والد گرامی نے رسول پاک سے کیا. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. عرض کی یا رسول اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، ہاتھ کاٹ لیے، خبر تک نہ ہوئی. اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر لوگ مر جاتے تھے. یا رسول اللہ آپ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ تو میں جمالی مستور ان اعین الناس غیرۃ من اللہ لو ظہر لا فعل الناس اکثر ما فعل لا یوسف. تو میں رب نے میرے حسن پر پردے ڈال دیے. کیا کر دیے گئے؟ میرے جمال و حسن پر کیا ہے؟ پردے ڈالے گئے. میں اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا تو پھر تو یوسف کو دیکھنے کے بعد تو کچھ بھی نہ ہوا. میں اگر ظاہر کر دیا جاتا، اس نے یوسف کو دیکھ کر تو ہاتھ پھٹے تھے، مجھے دیکھ لیتے تو گردنیں کاٹ کے رکھتے. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اللہ رب العزت نے پردے ڈالے. اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی انوار التجلیات کو رب نے ظاہر نہیں کیا. اگر ظاہر کر دیا جاتا تو کائنات میں آنکھ نہیں جو دیکھنے کی طاقت رکھتی. اور فرماتے ہیں یہ تو آقا کی ذات کی بات ہے. فرماتے ہیں لو ظہر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت اسم محمد، اگر رب اسم محمد کی حقیقت کو ظاہر کر دے کیا کرتا؟ اسم محمد نبی کریم علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جو ہے میں اس نام مقدس کو ظاہر کر دیا جاتا. لو ذکر میتن، اگر یہ ذکر اسم محمد کا کسی میت پر مردہ پر ہوتا تو مردہ زندہ ہو جاتا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حسن با کمال کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو رب تعالیٰ نے پردے رکھے ہیں. اور اس شان کے ساتھ
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور اپنے نور خاص سے کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کیا، اور وہ لوگ جو کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہے، کیا ہے؟ ایک اندھیرا یہ ہے جو رات کو ہوتا ہے، عارضی ہے، کیا ہے؟ روشنی ہو تو ختم ہو جاتا ہے، اور اس اندھیرے میں بھٹکنے والا کچھ بھی نہیں بھٹکا۔ اس رات کے اندھیرے میں جو بھٹکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نور مصطفیٰ کی تجلیات دیکھیں کہ جو اس دنیا کو روشن کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اتنا پیارا نور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور سے اس اندھیرے کو ختم کیا اور وہ چمک کو روشنی عطا کی ہے جس اندھیرے کو نہ چاند ختم کر سکتا ہے، نہ سورج ختم کر سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی دنیا کا چراغ ختم کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم اس کو ختم کر دیا ہے تو نور مصطفیٰ نے کیا ہے۔ وہ کفر کا اندھیرا ہے، وہ شرک کا اندھیرا ہے، وہ بد دینی بد عقیدگی کا اندھیرا تھا، اور وہ اندھیرا یہ ظاہری نہ تھا، وہ دل کا اندھیرا تھا۔ آنکھیں ہونے کے باوجود لوگ رب کی پہچان نہ کر سکے، آنکھیں ہونے کے باوجود رب کی معرفت حاصل نہ کر سکے، آنکھیں ہونے کے باوجود حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے، اور بنا ظاہری ہونے کے باوجود جو ان بتوں کی ظلمت کو نہ دیکھ سکے بلکہ پڑھ کر اپنی پیشانیوں کو بتوں کے سامنے جھکاتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، انہیں معبود مانتے تھے، ایسے اندھیرے کی ظلمت میں بھٹکے ہوئے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ آنسو پڑتے تھے، اس قدر گمراہ راستے سے بھٹک چکے تھے کہ چاند کی روشنی کی ہونے کے باوجود، سورج کی چمک کے ہونے کے باوجود یہ اندھیرا ختم نہ ہوا۔ رب نے محمد مصطفیٰ کو ایسا نور عطا کر کے بھیجا ہے کہ ایک چمک سے ہی رب نے سارے راستے روشن کر دیے، ایک چمک سے ہی جنت کا راستہ منور کیا، ایک چمک سے ہی حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، اور یہ مصطفیٰ کے نور کی خصوصیت۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ بات ماننی پڑے گی، اگر یہ جبین بے نیاز ایک رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکتی ہے نا، خدا کی قسم نور مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ انسان تو پہلے بھی تھے نا، انسانی سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے چلا نا، انسان تھے پہلے، وہ انسان ہی تھے جو ماؤں کو بازاروں میں بیچتے تھے، وہ انسان تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، وہ انسان ہی تھے جو اپنے رب خالق حقیقی وحدہ لا شریک کو بھولے ہوئے تھے، بتوں کو پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر انہیں خدا مان لیتے، پتھروں کو پوجتے تھے وہ بھی انسان، لیکن وجہ کیا تھی کہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ راستے سے بھٹک چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کی تجلی ڈالی، معرفت خدا عطا کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ولادت مصطفیٰ کا مقصد، ابھی تو ہم میلاد سن رہے تھے، تو ولادت مصطفیٰ کا مقصد اشرف المخلوقات خلیفۃ اللہ، جسے رب نے اپنی خلافت کا تاج دیا ہے، نیابت عطا کی، اس انسان کو ہدایت عطا کرنا، اس کے دل میں کفر کے اندھیرے کو ختم کر کے ایمان کا نور پیدا کرنا، اور اس کی معاشرت میں، اس کی زندگی میں گناہوں کی نجاست کو ختم کر کے اس کے دل اور جسم کو پاک کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی نجاست سے جان چھڑا کر ہمارے قلوب و اجسام کو پاک و ستھرا کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ایک آیت میں یہاں فرمایا، اور ایک آیت میں فرمایا کہ یہ وہ رب وہی ہے جس نے تم میں ایک ایسے رسول بھیجے جن کا کام کیا ہے؟ فَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
میں جو تمہیں پاک اور ستھرا کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ سبحان اللہ، پاک اور ستھرا کر دو۔ ستھرا کرنے کے لیے اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے، قرآن، اسلام، اپنا دین، اپنی شریعت، اپنی سیرت، اپنی سنتیں، یہ سب کچھ ہمیں دیا تاکہ ہم دنیا کی غلاظتوں سے بچ جائیں۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، ولادت مصطفیٰ مناتے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ رحمت کونین رحمت بن کر آئے، لیکن ہم ہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو بھول گئے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، زنا، شراب، سود، رشوت، یہ نجاستیں ہیں، ناپاکیاں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیں ان سے پاک کرنے آئے۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ پاک کرنے یہ آئے، ساری کی ساری کیا ہے؟ نپاک۔ ناپاکی ہے، یہ دنیا کی نجاستیں ہیں۔ رب نے اپنے محبوب کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میرے بندوں کو ان نجاستوں سے پاک کرے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے جسم اور دل کی طہارت کب کرنی ہے؟ کیونکہ رسول پاک نے قرآن دے دیا ہے، اپنی سنت کا عظیم خزانہ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ ہم جشن منائیں، نعرے لگائیں، خوشیاں کریں، حق ہے ہمارا، کیونکہ رب نے ہمیں رحمت للعالمین عطا کیا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، رسول پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کو فرما برداری کریں۔ یہ تو جو کچھ ہے یہ ہماری تمنا ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہم نے کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی خواہش کیا ہے، آقا دو جہاں کی آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے، اور اس عظیم ہستی کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اشرف المخلوقات ہو، ایک رب وحدہ لا شریک کو مان کر میری اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ، فَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور فیصلہ کر دیا میں یہ نبی رسول میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، بادشاہ مالک بنا کر، بس جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ کیا کرے؟ کون دے؟ میرا رسول۔ جو میرے رسول تمہیں دے لے لو، اور جس سے میرے محبوب روک دیں رک جاؤ۔ جو یہ ہے سب کچھ یہی ہے، سب کچھ کیا ہے؟ رسول ہیں۔ اب زندگی وہ جو مصطفیٰ کی بتائی ہے، اب رسم وہ جو رسول پاک کی بتائی ہے، اب انداز وہ جو رسول پاک نے ہمیں دیا ہے، اب وہ سب کچھ وہ ہے جو رحمت کونین نے دیا، کیونکہ رب فرما رہا ہے میں سب کچھ مصطفیٰ کو دیکھ کر بھیج رہا ہوں۔ اب جو مجھے میرے نبی تمہیں دیتے جائیں، اپنی جولیاں پھیلا کر اپنی جولی میں ڈال دیں۔ آقا کریم نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام، قرآن، سب کچھ ہمیں رسول پاک نے دیا ہے۔ کون ہے ان ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے سینے سے لگائے؟ ہم ذکر کریں نمازیں چھوڑیں، ہم ذکر رسول کریں اور زکات نہ دیں، ہم ذکر رسول کریں جھوٹ بولیں، ہم ذکر نبی کریں اور غیبت کریں، چغلی کریں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کریں، لوگوں کے مالوں کو غصب کریں، جائیدادوں پر قبضہ کریں ناجائز طریقے سے، ہم مصطفیٰ کا نام لیں اور سود کھائیں، آقا دو جہاں کی رحمت کا ذکر کریں اور رشوت لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نعرے لگائیں اور زنا و شراب جیسی دنیا کی غلیظ نجاستوں میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمانوں مصطفیٰ ہم سب کو پاک کرنے آئے ہیں، آؤ دین کو اپنے جسم پہ نافذ کر کے مصطفیٰ کے نور سے اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک کرتے ہیں۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے۔ جہاں ہم یہ ساری محبتوں کے اظہار کرتے ہیں، آئیں وہاں اصل محبت کریں۔ کیا یہ تو اظہار ہے محبت کا؟ آئیں وہاں اصل محبت کریں۔ سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہر اذان کے بعد وضو کر کے مصطفیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ۔ اور ہر نماز میں رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کر کے
تعریف رب کی کر کے شکر مصطفیٰ کا ادا کریں کہ یہ پیشانیوں کو بتوں کو سجدے کرتی تھی، یہ پیشانیاں تو پہاڑوں کو پھوٹتی تھی۔ میرے محبوب تیری عزت کو سلام جس نے ہمیں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنے آقا رحمت للعالمین کے دین و شریعت پر عمل کی توفیق دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔